بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیوز، آپ کا میزبان ہوں داؤد قصوری۔ آج بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک عالمی سطح پر منفی اثرات ڈالے جا رہے ہیں، اور اس اباؤٹ جو ہم بنیادی مرکز صحت پکھوکی میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ڈسٹرکٹ ہیلتھ قصور کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے ایریاز میں عوام میں کیا اویئرنیس لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ جو ایک عالمی سطح پر منفی اثرات ہیں اور ایک آفت کی شکل میں کرونا وائرس جو ہے یہ اس نے اب ہمارے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا اس بارے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کرونا کے اباؤٹ؟ جی السلام علیکم۔ جی پہلی تو بات ہے کہ اس کرونا وائرس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا۔ ایکچولی ہے تو یہ ایک فلو، ایک ٹائپ آف فلو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کے بجائے احتیاطی تدابیر پہ زیادہ غور کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر میں کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ آپ لوگ بھی ساری آگاہی تو دے رہے ہیں، لیکن لوگ پینک میں آئے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر فلو کو، ہر کھانسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ تو پچھلے 3-4 دن میں ہماری او پی ڈی 150 کراس کر رہی ہے، جو کہ عام ڈیز میں اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر وائرس، ہر چیز بلا وجہ ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئیں، اب گلے کو تر رکھیں، اور ہر جو فلو ہوتا ہے، ہر کھانسی یا ہر بخار وہ کرونا وائرس نہیں ہوتی، اس کی مخصوص علامات ہوتی ہے جس میں تیز بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، یا آپ کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہو کہ آپ نے کچھ ایسے ایریاز میں سفر کیا ہو، یا وہاں سے آپ کے کوئی جاننے والے آئے ہوں، تو اس کے بعد آپ کوشش کریں آنے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بیسیکلی اس سے بچنے کی سب سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر لیں۔ وٹامن سی کا استعمال زیادہ کریں، وٹامن ڈی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ جتنی امیونٹی آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ کو یہ کرونا وائرس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اچھا سر، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ قوت مدافعت جس کی لوز ہوگی، کمزور ہوگی، اس میں چانسز جو زیادہ ہیں، تو اس میں کیا یہ جو وبا ہے اس کی ایج کتنی ہے، اور کس ایج پر پیشنٹ کو یہ لاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں نا، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جتنی آپ کی قوت مدافعت اچھی ہوگی اتنا یہ آپ پہ اثر کم کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر اثر کر رہا ہے یہ 60 سال سے یا 70 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان پہ اثر کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر جو ایج سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ینگ ہیں ان کو، یا جن کی خوراک یا جن کی ایک لائف سٹائل ٹھیک ہے، تو ان کی امیونٹی تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ان پہ یہ اثر نہیں کرتا۔ جیسے آپ دیکھیے جو انفلوئنزا ہے، جو عام فلو ہے، پہلے جب اس کی ایپیڈیمک ہوئی تھی یہ بھی تو ایک وائرس تھا نا، تو اس سے بھی بہت سی اموات ہوئی تھی، لیکن اب عام ہمیں ہو جاتا ہے فلو لیکن ہم مرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے خلاف اپنی امیونٹی بنا لی ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت بناتا ہے۔ تو اسی طرح ہم خوراک بہتر کریں اپنی، وٹامن سی جیسے میں نے بتایا، وٹامن سی بھی یا وٹامن ڈی لیں تو امیونٹی بندے کی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ 50-60 سال سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اثر کرتا ہے، کم کو اثر نہیں ایک کرتا۔ اور ہمارا سوال ہے کہ معلومات لینا چاہیں گے، اور عوام کو بھی ہم اپنے چینل کے توسط سے یہ معلومات پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایڈورٹائز کی جا رہی ہے ہماری تحصیل گورنمنٹ کی جانب سے اور ضلعی جانب سے، کہ ایک ہم نے پمفلٹ دیکھا ہے ایڈورٹائز کرونا کے اباؤٹ، اس پہ 19 لکھا ہوا ہے، کیا اس فگر کے بارے میں کیا یہ سیریل نمبر ہے، یہ کوئی وائرس کا نمبر ہے؟ اس حوالے بتانا چاہیں گے؟ یہ وائرس کا نمبر دیکھیں نا، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وائرس کا، یہ آپ سمجھے کہ وہ یہ 2019 کے اینڈ میں اسٹارٹ ہوا تھا دسمبر میں، تو اس میں سے کووڈ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک نا مختلف وائرسوں کا ایک وائرسز کا ایک سمجھے مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 19 ہے وہ اس میں یہ ہے کہ 2019 میں ہوا ہے، تو اس میں سے کووڈ-19 اس کو کہہ دیا گیا ہے، اسپیسیفائی کرنا۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہمارا کہ ماضی میں، پاسٹ میں بھی ایسا کوئی وائرس سامنے آیا تھا یہ کرونا کے نام سے، کسی اور ملک میں ہمارے ملک سے ہٹ کر کوئی پاسٹ ریکارڈ ہے اس کا؟ سر اس کی اگر آپ دیکھیں نا تو جتنی بھی یہ ڈیزیز کی ایپیڈیمک ہوگی ہے اس کی ہسٹری تھوڑی پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شروع سے دیکھیں 1720 سے آگے ہر مطلب ایک ڈیکیڈ میں یا ہر آپ کہہ لیں 100 سال میں ایک نہ کوئی ڈیزیز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کرونا وائرس پیچھے ہمارے پاکستان میں تو اس کی پینڈیمک یہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پیچھے دوسرے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جو ایک انفلوئنزا کی پہلے ہوئی ہے، ایپیڈیمک ہوئی تھی، تو اسی طرح یہ جو آ رہے ہیں مطلب نا جو بھی آتے ہیں تو اس کو پھر ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے۔ پہلے ہوئی ہیں وائرسز لیکن پاکستان میں نہیں ہوئی، تو یہ باہر سے ملک سے ٹرانسمٹ ہوئی ہیں، یہاں پہ جو پیسنجرز آتے ہیں یا کوئی ٹریولرز آتے ہیں تو اس سے ہسٹری ٹریول ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ انسیڈنٹس ہے یا نیچرلی کوئی آفت ہے یہ وائرس؟ سر اس کے ابھی کیا اثر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ
بایولوجیکل وار ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ابھی کوئی اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں بتایا گیا. کوئی اب چائنا وہ الزام لگا رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ جو آرمی گیمز ہوئی تھی تو اس کے تھرو انہوں نے اسپریڈ کیا ہے، لیکن ابھی کوئی پھر کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے انسان میں ٹرانسمٹ ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن ابھی کسی کو بھی نہیں ہے. اب عوام کو اب کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر تو یہی ہے، سب سے پہلے اسے سر پہ سوار نہ کریں، ٹھیک ہے، اتنا پینک کریٹ نہ کریں، اور ہر نزلہ زکام کو آپ کرونا وائرس نہ سمجھے. صرف اس چیز کا خیال رکھیں، پرٹیکولرلی کمیونٹی کے بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کوئی زائرین ہیں جن کی سفری وہ مطلب ہسٹری ہے، جنہوں نے سفر کیا ہے، ان کو تھوڑا سا دیکھیں اور اپنے بس ہاتھ وغیرہ دھوتے رہیں اور گلے کو تر رکھیں اور اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھیں. کوئی اتنا خاص. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ناظرین ڈاکٹر صاحب کے توسط سے ہم عوام کو ایک مثبت میسج دینے کی خاطر یہاں پر آئے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس کو سر پر سوار نہ کیا جائے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ اتنا وائرس نہیں ہے جتنا یہ واویلا پایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد قصوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.